ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَفُرْقَانِهِ الْمَجِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. درود پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد. عزاداران جناب سیدہ، ان مجالس عزا کے لیے آپ کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں کو دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی چیز یہ کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. لیکن پروردگار عالم صرف حکم نہیں دے رہا بلکہ کیفیت بھی بتا رہا ہے کہ تقوی کس انداز سے اختیار کرو. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ویسا تقوی اختیار کرو کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ، اور خبردار دیکھو تمہیں موت نہ آ جائے. یعنی آیت کی بلاغت کو دیکھیں، ایک طرف امر ہے ایک طرف نہیں ہے، ایک چیز کا حکم دے رہا ہے ایک چیز سے روکا جا رہا ہے، ایک چیز کی طرف تشویق اور ترغیب دلائی جا رہی ہے، ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اتقوا اللہ، کرنا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی؟ حق تقاتے ولا تموتن، دیکھو خبردار تمہیں موت نہ آ جائے، تم اس دنیا سے چلے مت جاؤ. کس حالت میں، کس کیفیت میں؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ جانے سے پہلے تم حالت اسلام میں ہو، تسلیم کی کیفیت میں ہو. یہ وہ مختصر سی آیت ہے کہ جسے آپ کے سامنے سرنامہ کلام اس لیے بنایا کیونکہ اس آیہ کریمہ کو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے
جناب سیدہ نے اس آیے کریمہ کو خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا، اس معاشرے میں، اس ماحول میں کہ جہاں پر بی بی دین کا دفاع کرنے گئی ہیں، وہاں پر بی بی جس آیت سے، جن آیات سے استناد کر رہی ہے، ان آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے مولا سے پوچھا ابو بصیر نے کہ یہ حق کا تقاتے کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی وہ منزل کہ جس منزل کا خدا حکم دے رہا ہے وہ کون سی منزل ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا سنو، یطاع وہ منزل ہے کہ جہاں پر تم اطاعت کر رہے ہو فلا یوسا، لیکن ادھر معصیت نہ ہو۔ تقوی کا حق یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اطاعت پروردگار ہو اور معصیت پروردگار کی نافرمانی نہ ہو۔ اب یہ ہم نے سن لیا، لیکن ذرا اس پر غور کریں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی پوری بری نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جب ہم بہت اچھے کام انجام دے رہے ہیں، اچھے اخلاق ہے، اچھی زندگی ہے، اللہ سے رابطہ اچھا ہے، لیکن ذرا سا ماحول تبدیل ہوا، ذرا سا کسی اور فضا میں گئے، اب کیا ہوا؟ اب نہ خدا کی یاد ہے۔ وہی انسان کہ جو کچھ لمحے پہلے ماں باپ کا احترام کر رہا تھا، کچھ لمحے بعد ماں باپ کا احترام نہیں کر رہا۔ وہ انسان کہ جو کچھ دیر پہلے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اب خشوع اور خضوع نماز میں دکھائی نہیں دے رہا۔ کبھی اچھے ہیں، کبھی اچھے نہیں ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتے کا مطلب یہ ہے کہ یطاع فلا یوسا، ایسی اطاعت کرو کہ جس میں معصیت نہ ہو۔ پھر امام فرماتے یذکر فلا ینسا، ایسا ذکر کرو کہ جس کے بعد فراموشی نہ آئے۔ ذکر صرف زبان سے اللہ اکبر اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ ذکر لسانی تو پہلا ذکر ہے، زبان سے ذکر کرنا۔ ذکر لسانی سے بڑھ کر ہے ذکر قلبی، جب انسان کا دل کہہ رہا ہو کہ کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اس کے، جب انسان کا دل کہہ رہا ہو کسی کی حمد نہیں ہے سوائے اس کے، جب انسان کا دل کہہ رہا ہو کوئی پاک نہیں ہے سوائے اس کے، یہ ہے قلبی ذکر۔ اور پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ قلبی ذکر کے بعد آتا ہے وجودی ذکر، حقیقی ذکر، کہ جہاں پر انسان کا پورا وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، پورا کا پورا وجود، انسان کا وجود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ پھر پروردگار کی آواز آتی ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ذکر کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے ذکر کو زندہ رکھ دوں گا۔ پھر اللہ کی آواز آتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا ہوں۔ پھر امام پہلا جملہ کیا تھا؟ یطاع فلا یؤسا، اطاعت ہو لیکن معصیت نہ ہو۔ یذکر فلا ینسا، ذکر ہو لیکن نسیان نہ ہو، فراموشی نہ ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں یشکر فلا یکفر، ایسا شکر کہ جس شکر کے اندر کفران نعمت نہ ہو۔ انسان کی زندگی ایک لمحے میں بہتر ہو سکتی ہے اگر انسان پروردگار کی نعمتوں کو دیکھنا شروع ہو جائے، تمام زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر صرف پروردگار کی نعمتوں کو درک کر لے، سمجھ لے، احساس کر لے پروردگار کی نعمتوں کا۔ بی بی کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں کمال پر نظر آتی ہے، اطاعت پروردگار، ذکر پروردگار اور شکر پروردگار کا اگر اعلیٰ ترین مصداق زمین پر دیکھنا ہے تو وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک۔ بی بی کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں،
बीबी का रसूल के साथ राब्ता, बीबी का जनाब खतीजा के साथ राब्ता, बीबी का अमीरुल मोमिनीन के साथ राब्ता, बीबी का हसन और हुसैन के साथ राब्ता, बीबी का पड़ोसियों के साथ राब्ता, बीबी का दूसरे अफराद के साथ राब्ता और बर्ताव, बीबी का दुश्मनों के साथ किस तरह का रवैया और बर्ताव था। ये तमाम बीबी की जिंदगी के वो दर्स हैं कि जिसे हासिल करने के लिए हम और आप यहां पर बैठे हुए हैं, जिसे हासिल करने के लिए। और अगर यहां से वो दर्स नहीं मिल रहे, यहां से अगर वो पैगाम नहीं मिल रहा, तो शायद खयानत हमारी तरफ से हो रही है। ये तमाम दर्स हम लेने के लिए बैठे हुए हैं। बीबी की इनफिरादी जिंदगी है, बीबी की खानवादगी जिंदगी है, बीबी की इज्तिमाई जिंदगी है। ये तमाम बीबी की जिंदगी के वो दर्स हैं कि जिसके अंदर हमारी हिदायत के उसूल मौजूद है। बीबी की इनफिरादी जिंदगी, बीबी की घर की जिंदगी, बीबी की इज्तिमाई जिंदगी, ये 3 दिन मेरे पास मौजूद हैं। मैं चाहता हूं आज के दिन बीबी की इनफिरादी जिंदगी के उसूल ढूंढें। कल की गुफ्तगू में चाहता हूं बीबी के खानदानी जिंदगी के उसूल, बीबी घर में किस तरह थी, और तीसरी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह बीबी की इज्तिमाई जिंदगी के उसूल आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करूंगा। अगर सुनना चाहते हैं तो मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़वात में। बीबी की इनफिरादी जिंदगी में तकवा की मेराज नजर आती है, और इंसान की इनफिरादी जिंदगी उस वक्त, बल्कि तमाम तर जिंदगी इंसान की उस वक्त दुरुस्त होती है जब इंसान का सबसे अहम राब्ता दुरुस्त हो जाए। और वो किसके साथ राब्ता है? अपने रब के साथ राब्ता, अपने खालिक के साथ राब्ता, अपने मालिक के साथ राब्ता, अपने माबूद के साथ राब्ता अगर इंसान का दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तमाम तर उमूर की इस्लाह हो जाती है। खुद बीबी ने फरमाया, आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, सबसे अहम सिफत जो बीबी की है वो बीबी की इबादत है, बीबी की बंदगी ये परवरदिगार है। कोई मिसाल नहीं मिलती फातिमा ज़हरा की इबादत की, कोई नजीर नहीं मिलती फातिमा ज़हरा की इबादत की। बीबी की मानवी जिंदगी, बीबी की रूहानी जिंदगी सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खोले का नूर फातिमा। किसका जिक्र करने आए हैं हम और आप, किसकी मवद्दत दिल में लेकर आए हैं हम और आप? खोले का नूर फातिमा। अल्लाह ने फातिमा के नूर को खल्क किया कब? क़ब्ल अन यख़्लुक़ल अर्ज़ा वस्समा, जब अल्लाह ने ज़मीन को नहीं बिछाया था, आसमान को नहीं बनाया था, उससे पहले अल्लाह ने फातिमा के नूर को खल्क किया। अल्लाह के रसूल कहां की बात कर रहे हैं, किस मेराज की बात कर रहे हैं, किस उरूज की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले क्या सुन रहे हैं? सुनने वाले पूछते हैं रिवायत के जुमले, कालू, उन लोगों ने कहा, या नबी अल्लाह फमा काना तामुहा, बीबी का खाना क्या था? अल्लाह के रसूल फातिमा के कमालात बता रहे हैं, मादी लोग मादी सवालात कर रहे हैं। मा काना तामुहा, बीबी का खाना क्या था, बीबी की गजा क्या थी, बीबी का पीना क्या था? अल्लाह के रसूल ने फिर इन मादी अफराद को, अल्लाह के रसूल ने फिर से इन जमीनी अफराद को अर्श के साथ जोड़ दिया। कहा, सुनो, तस्बीहो व तहमीदो व तक़दीसो व तहलील। फातिमा की गजा वहां पर अल्लाह की तस्बीह थी, अल्लाह का जिक्र था, अल्लाह की हम्द थी, अल्लाह की बुजुर्गी का बयान वहां पर फातिमा ज़हरा की गजा थी। बीबी के अस्मा को देखे, जितने नाम हैं बीबी के, उन नामों में से अक्सर नाम बीबी के अस्मा, पूरी एक बहस है, इस पे किताबें लिखी गई, तफसीली किताबें, कि बीबी के नामों का क्या मतलब है, फातिमा का क्या मतलब है। इस पर रिवायात का एक सिलसिला मौजूद है।
فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بی بی سے شر کو دور رکھا گیا. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو بی بی کی معرفت سے دور رکھا گیا. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بی بی کے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. اس پر یہ چند روایتوں کا خلاصہ ہے, اس پر روایتوں کا ایک سلسلہ ہے. بی بی کے اسماء کے اسرار, بی بی کے ناموں کے راز. اب آئیں بی بی کے ناموں کو دیکھیں. زہرا یعنی وہ کہ جب عبادت کرے تو نور بلند ہو. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام بتول, کہ جس کا عبادت کے ساتھ رشتہ کبھی قطع نہ ہو. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام تقیہ, تقوی کی معراج پر جو بی بی موجود ہے. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام نقیہ, جو پاکیزہ خاتون ہے. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام طاہرہ, مطہرہ, زکیہ. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام متہجدہ, تہجد گزار بی بی, عابدہ, زاہدہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادت کے جلوے ہیں جو بی بی کے ناموں میں نظر آ رہے ہیں. یہ عبادت کے جلوے ہیں, یہ بندگی کے مختلف مراحل ہیں جو سیدہ کے ناموں میں جلوہ گر نظر آ رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول سے اصحاب نے آ کر پوچھا. اب بی بی کی موضوع آپ کے ذہن میں, بی بی کا خدا سے رابطہ, بی بی کی معنوی اور روحانی زندگی. اللہ کے رسول سے آ کر لوگوں نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ مدینے میں کیسا نور ہے جو صبح کے وقت بھی اٹھ رہا ہے, ظہر کے وقت بھی اٹھ رہا ہے, اور رات کے وقت بھی یہ نور پورے مدینے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اما سنو, ابنتی فاطمہ سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین متی قامت فی محرابها بین یدی ربها. جب فاطمہ اپنی محراب عبادت میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, ظہر نورہا لملائکۃ السماوات کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض. جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں, ایسے آسمان والوں کے لیے زہرا کی محراب چمک رہی ہوتی ہے. زمین والوں کے لیے جیسے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, ایسے آسمان والوں کے لیے زہرا کے گھر سے نور بلند ہو رہا ہوتا ہے. بی بی کے گھر میں محراب کی ایک جگہ ہے, اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جب انسان گھر میں نماز پڑھے تو ایک مقام کو مخصوص کر لے, لیکن جب مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو روزانہ ایک ہی جگہ نہ ہو. بعض اوقات تو اگر کسی بزرگ کی ایک جگہ ہے, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس پر کوئی اور آ کر بیٹھ جائے تو شاید لڑائی بھی ہو جائے نماز کے درمیان کہ آپ ہماری جگہ پر آ کر کیوں بیٹھ گئے, کہ ہم روزانہ یہاں پر بیٹھتے ہیں. مسجد میں مستحب ہے کہ الگ 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 جگہوں پر نماز پڑھی جائے. حتیٰ بعض علماء تو یہاں تک کرتے تھے کہ مغرب کی نماز مسجد میں ایک جگہ پر پڑھی تو عشاء کی نماز کے لیے جگہ کو تبدیل کر لیتے تھے. کیوں؟ گھر میں کیوں ایک جگہ پر نماز پڑھیں, مسجد میں کیوں الگ 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 جگہوں پر نماز پڑھیں؟ کیوں؟ کیونکہ جب گھر میں انسان کا آخری وقت آئے تو مستحب ہے کہ انسان کو اس کی نماز کی جگہ پر لٹا دیا جائے تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے. اور مسجد میں الگ 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 جگہوں پر کیوں نماز پڑھے؟ کیونکہ ہر مکان قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پر اللہ کا سجدہ کیا تھا, اس نے مجھ پر اللہ. ایک اور دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی زبان. ایک ایک مقام گواہی دے گا. امیر المومنین نے دیکھا جناب زہرا گھر میں موجود ہیں, ہاتھ میں چکی چلانے کی وجہ سے
بی بی کی خانوادگی زندگی آپ سے وعدہ رہا کہ کل پیش کروں گا، لیکن یہ واقعہ کیونکہ عبادت سے مربوط ہے تو سن لیجئے۔ ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں چکی چلانے کی وجہ سے، فاطمہ کے ہاتھوں میں لکڑیاں جلانے کی وجہ سے کپڑوں کا رنگ دھواں دار ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، چہرے پر جلسیوں کے نشان آ چکے ہیں، چہرہ جھلس چکا ہے۔ امیر المومنین سے دیکھی نہیں گئی فاطمہ کی یہ حالت کہ فاطمہ جب جھاڑو لگا رہی ہے پورے کپڑے خاک آلود ہو چکے ہیں، اس میں بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، دوسرے گھر کے کام ہیں۔ امیر المومنین نے جناب سیدہ کو اجازت دی کہ اگر جانا چاہتی ہیں تو جائیں اور اپنے بابا سے جا کر کنیز کا مطالبہ کر لیں۔ جناب سیدہ گئیں اپنے بابا کے حضور، اور اپنے بابا کے حضور جا کر جناب سیدہ نے کنیز کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو احترام سے دیکھ کر کہا، فاطمہ اگر 400 لوگ مدینے میں بے لباس اور بے غذا نہ ہوتے تو میں تمہارے لیے کنیز کا انتظام کر دیتا، لیکن فاطمہ سنو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے بہتر تحفہ عطا کر دوں اگر تم راضی ہو۔ فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، اگر آپ اس سے بہتر تحفہ مجھے عطا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور عطا کرے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا؟ سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ فاطمہ یہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی، یہ تسبیح تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گی، یہ تسبیح تمہیں بھی کام آئے گی، یہ تسبیح تمہارے ماننے والوں کو بھی کام آئے گی۔ جناب سیدہ یہ تحفہ اللہ کے رسول سے لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچی۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا ہوا؟ جناب سیدہ نے کہا، اب میرے بابا نے مجھے کنیز سے بہتر تحفہ عطا کیا۔ امیر المومنین نے پوچھا وہ کون سا تحفہ ہے؟ تم تو کنیز لینے گئی تھی۔ جناب سیدہ نے بتایا کہ میرے بابا نے مجھے ایک تسبیح تعلیم کی ہے کہ جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ امیر المومنین نے کہا، فاطمہ تمہارے بابا پر سلام ہو، ہم تمہارے بابا سے دنیا کا سوال کرنے گئے تھے، تمہارے بابا نے ہماری دنیا کی مشکل کو بھی حل کر دیا، آخرت کی مشکل کو بھی حل کر دیا۔ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ پھر آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ ذکر صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ پتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہوں، فکر کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چل رہا ہے تو شاید ظاہری ثواب تو مل جائے، لیکن اس تسبیح کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقاتے، ویسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے، ویسے تسبیح پڑھو جیسے تسبیح پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ کیسے تسبیح پڑھے؟ یعنی جب زبان سے اللہ اکبر اللہ، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتا کافی نہیں تھا، نہیں 34 مرتبہ پڑھو، تاکہ اس تکرار کے ذریعے سے تکرار کے ذریعے سے تکرار کے ذریعے سے یہ اللہ اکبر تمہارے وجود کا حصہ بن جائے، تمہارے وجود کا حصہ بن جائے، تمہیں اس اللہ اکبر پر یقین ہو جائے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی سیٹ، کوئی باس، کوئی مالک، کوئی دنیا کا امیر شخص، کوئی دنیا کا طاقتور شخص، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت، کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا باللہ، مگر یہ کہ اللہ کی طاقت سے، مگر یہ اللہ کی قوت سے۔ بے حول اللہ ہے جب نماز پڑھ رہے ہیں اسی ذکر کو، کہ جس ذکر کو نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں،
बेहौलिल्लाह व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद, मैं खड़ा हो रहा हूं तो तेरी ताकत से, मैं बैठ रहा हूं तो तेरी कुव्वत से। अगर इंसान इसी को जो ज़बान से दोहरा रहा है ना, इसी पर यकीन कर ले, यकीन कर ले। छठे इमाम से पूछा गया कि कौन सी इबादत है कि जो सबसे अफजल है? इमाम ने फरमाया मा उबिदल्लाह, अल्लाह की इबादत ही नहीं की गई, अल्लाह को याद ही नहीं किया गया, अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया गया, बिशैइन मिनत तहमीदे, अल्लाह की हम्द ही नहीं की गई। अफजलु मिन तस्बीह फातिमा वलौ कान शैउन अफजलु मिनहु लनहलहु रसूलुल्लाह फातिमाता, अगर इससे बेहतर कोई चीज होती, अल्लाह की इबादत की ही नहीं गई, अल्लाह की इबादत की ही नहीं गई। जो चीज तस्बीह फातिमा से बेहतर हो, यानी अगर अल्लाह की इबादत किसी चीज के जरिए से की गई है और उन चीजों में सबसे अफजल अगर कोई चीज है तो वो तस्बीह है हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। सबसे अफजल और सबसे बेहतर चीज के जिसके जरिए से अल्लाह की इबादत की गई, वो चीज क्या है? अगर कोई, इमाम फरमा रहे अगर कोई और चीज तस्बीह फातिमा से बेहतर होती तो अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को वो हदिया कर देते। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काश के फिक्र के साथ पढ़ें कि कोई तारीफ के काबिल ही नहीं है सिवाय उसके, कोई बुजुर्गी के लायक ही नहीं है सिवाय उसके। ये सैयदा ने हमें सिखाया है ना, कहा एक ऐसी तस्बीह हो कि जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र भी हो, फातिमा की याद भी हो, तो आओ तस्बीह फातिमा पढ़ो। एक जिक्र हो कि जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र भी हो, आले मोहम्मद की याद भी हो, तो आओ तस्बीह फातिमा पढ़ो। फायदा क्या होगा? मन सब्बहा तस्बीह फातिमा, जो अल्लाह की तस्बीह करे किसके जरिए से? तस्बीह हजरत ज़हरा के जरिए से। गुफिरल्लाहु लहू, पहला फायदा यह मिलेगा कि अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। दूसरा फायदा यह मिलेगा ततरुदुश शैतान, उसकी जिंदगी से शैतान को दूर कर दिया जाएगा। व तरज़र रहमान, उसकी जिंदगी में अल्लाह की रिजा शामिल हाल हो जाएगी। ये असरार क्या है? ये असरार हम और आप नहीं समझ सकते, लेकिन जिन्होंने बताया है वो है कि जो सिर्रुम मिन असरारिल्लाह है। फिर इमाम फरमाते हैं तस्बीह हो, बस आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तस्बीह हो फातिमाता फी कुल्ल यौमिन फी दुबरे कुल्ल सलातिन अहब्बु इलल्लाहि मिन सलाते अल्फे रकतिन फी कुल्ल यौम। नमाज के बाद एक दफा फातिमा ज़हरा की तस्बीह पढ़ना एक दिन में 1000 मुस्तहब नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब रखता है। एक दिन में मुस्तहब 1000 रकत नमाजें पढ़ें या एक दफा तस्बीह फातिमा पढ़ें, तस्बीह फातिमा का सवाब ज्यादा है। गुफिरा लहू, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। ततरुदुश शैतान, शैतान को तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तरज़र रहमान, रहमान तुमसे फातिमा के इस जिक्र के जरिए से राजी हो जाएगा। बेहतरीन वक्त क्या है? नमाज के बाद और सोने से पहले। ये वो जिक्र है कि जिसके बारे में मासूम फरमा रहे हैं कि अगर इससे बेहतर कोई जिक्र होता तो अल्लाह वो अपनी बेटी को तालीम दे देता। देखें, जनाबे सैयदा ने हमें और आपको सिखाया है कि अगर चाहते हो तुम्हारी, तवज्जो कीजिएगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी ठीक हो जाए,
تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائے، تمہارے روابط ٹھیک ہو جائے، تمہارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، تمہاری زندگی کی اصلاح ہو جائے. کبھی بچے کی طبیعت خراب ہے، کبھی زوجہ کی طبیعت خراب ہے، کبھی باپ کی طبیعت خراب ہے، کبھی کوئی مشکل ہے، کبھی مالی مشکل ہے، کبھی صحت کی مشکل ہے، کبھی گھر کی مشکل ہے، کبھی کچھ اور مشکلات ہیں. مشکلات میں گھرا ہوا ہے انسان، پریشان ہے مشکلات میں انسان. آئے سیدہ حل بتا رہی ہے. من اسعدا، بی بی فرما رہی ہے، من اسعدا، جو اوپر، اسعدا یعنی اوپر بھیجے، من اسعدا الاللہ خالص عبادتہ. فاطمہ فرما رہی ہے جو اللہ کی طرف اپنی خالص عبادت کو بھیجتا ہے. جملے پہ توجہ کیجئے، کثرت معیار نہیں ہے، کتنی نمازیں پڑھی اور کتنا قرآن پڑھا اور کتنا غریبوں کو دیا، یہ معیار نہیں ہے. خلوص کتنا تھا، کم دیا لیکن خلوص کے ساتھ دیا، کثیر دیا لیکن ریاکاری کے لیے دیا. تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. وہ ایک درہم، وہ ایک سکہ کہ جو خلوص کے ساتھ دیا جائے، وہ میرے مولا اور آقا کو پسند آتا ہے. وہ میرے مولا اور آقا کو، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ اتنی زیادہ مدد کرے گا، وہ اتنا زیادہ کام کرے گا، وہ اتنی زیادہ خدمت کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن من اسعدا الاللہ خالصا، ساتھ ہے نا میرے، عبادت ہی، جو اللہ کے لیے اپنی خالص عبادت کو بھیجتا ہے، احبط اللہ لہو افضل مصلحتہ. اسعدا یعنی جو اوپر بھیجے، احبتا نیچے آئے، جو اللہ، اب میری طرف دیکھیں گا، من اسعدا الاللہ خالص عبادتہ، جو اللہ کی طرف اپنی خالص عبادت کو بھیجتا ہے. فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں اللہ اس کے لیے اپنی بہترین مصلحت کو بھیج دیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں مشکلات باقی نہیں رہتی، پھر اس کی زندگی میں سختیاں باقی نہیں رہتی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. لیکن جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے. اللہ اسے بند گلی میں آ کر، یہ دیکھیں یہ مشکلات، زندگی کی مشکلات کا حل در جناب فاطمہ الزہرا سے لے کر جائیں. مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کے. جناب سیدہ کے دروازے سے لے کر جائیں. مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل، سختیوں کا حل. من اسعدا الاللہ خالص عبادتی، جو اللہ کے لیے اپنی خالص عبادت کو بھیجتا ہے، احبط اللہ لہو افضل مصلحتہ، اللہ اس کے لیے اپنی بہترین مصلحت کو کرتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے. یہ جناب سیدہ کی زندگی کا اصول ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہاں پر مشکلات نہ آئے تو وہاں سے اپنے رابطے کو درست کر لو. حُبِّبَا الیہ، جناب سیدہ کہہ رہی ہیں حُبِّبَا الیہ، ہم سب جناب سیدہ سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن آئے سیدہ بتا رہی ہے کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں. حُبِّبَا الیہ من دنیاکم ثلاث، فاطمہ تمہاری دنیا میں صرف 3 چیزوں سے محبت کرتی ہیں. کیا ہوگا ان 3 چیزوں کا مقام؟
क्या होगा जनाब सैयदा की इनफिरादी और मानवी जिंदगी। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया है। फातिमा को इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। फातिमा इस दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें हैं सिर्फ, बस और कुछ नहीं। पहली चीज तिलावतो किताबिल्लाह, अन्नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह वल इन्फाक़ु फी सबीलिल्लाह। कुर्बान जाए फातिमा की अजमत पर। अल्लाह की किताब की तिलावत को फातिमा पसंद करती हैं। अल्लाह अन्नज़रु इला वजह रसूल, अल्लाह के रसूल के चेहरे की जियारत को फातिमा पसंद करती हैं। किताब खुदा, रसूल खुदा, अल इन्फाक़ो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में इन्फाक को फातिमा पसंद करती है। मिलकर दुरूद पढ़े जनाब सैयदा की जात पर बुलंद आवाज। सैयदा तुम्हारी दुनिया में 3 चीजों से मोहब्बत करती हैं। पहली चीज जिसको बयान किया, तिलावत किताबिल्लाह। आए और अपनी जिंदगी में सैयदा के फर्श अज़ा पर बैठकर अपनी अदालत में अपने आप को खड़ा करके पूछे, क्या मुझे भी किताब खुदा की तिलावत से मोहब्बत है या नहीं है। क्योंकि महबूब जिससे मोहब्बत करता है, मुहिब को भी उससे मोहब्बत होनी चाहिए ना। मोहब्बत का तो तकाजा ही यही है कि महबूब जिससे मोहब्बत करे, मुहिब को भी उसी से मोहब्बत होती है। कुरान पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना, हत्ता दर्स में कुरान के शिरकत कर लेना और है। हुब्बिबा, क्या मकाम है। अमीरुल मोमिनीन को नजदीक बुलाकर सैयदा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीहत वसीयत कर रही है। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन को बुलाकर सैयदा कायनात वसीयत कर रही हैं, ए अली, मेरे जाने के बाद मेरे सरहाने बैठ जाना और कुरान की तिलावत करना। यानी मेरी जिस्म का मेरी रूह के साथ रिश्ता टूट जाए, लेकिन तिलावत कुरान के साथ फातिमा का रिश्ता ना टूटने पाए। ये क्या मोहब्बत है। ये बीबी की पाकीज़ा इनफिरादी जिंदगी, मानवी जिंदगी, रूहानी जिंदगी है जो हमारे लिए अजीम तरीन और सबसे पहला दर्स है जनाब सैयदा की जिंदगी में। लेकिन देखें, आपकी खिदमत में बयान किया, कसरत में यार नहीं है। जनाब सैयदा ने खुद बताया, मन असअदा इल्लाह खालिसा इबादती ही, जो अल्लाह के लिए अपनी खालिस इबादत को भेजता है। ऐसा नहीं है जनाब सैयदा जैसी जात जो शाफ़े महशर है ना, किसी को शक है इसमें। जनाब सैयदा की शिफात कयामत के दिन सबसे अजीम शिफात होगी, इसमें किसी को शक नहीं है। रिवायात बता रही है कि किस तरह जनाब सैयदा मैदान महशर में वारिद होंगी। अंबिया, औसिया, औलिया, आइम्मा के सर झुक जाएंगे। फातिमा ज़हरा की सवारी मैदान महशर में वारिद होगी। हुक्म दिया जाएगा, अपनी आंखों को झुका लो, मेरी कनीज फातिमा आ रही हैं। बीबी जन्नत के दरवाजे पर आकर रुक जाएंगी। सब हैरान परेशान, क्या हुआ। सब जन्नत में जाना चाहते हैं। फातिमा जन्नत में जाए तो दुनिया वाले जन्नत में जाएं। जुमला कह दूं, फातिमा जन्नत में जाए तो अंबिया जन्नत में जाए, फातिमा जन्नत में जाए तो औलिया जन्नत में जाए, फातिमा जन्नत में जाए तो औसिया जन्नत में जाए, फातिमा जन्नत में जाए तो सुलाहा जन्नत में जाए। सब इंतजार में खड़े हुए हैं, लेकिन शहजादी की सवारी रुक जाएगी, रुक जाएगी। परवरदिगार की आवाज आएगी, फातिमा क्या चाहती हैं। बीबी कहेंगी, अपने मुहिब्बों की शिफात चाहती हूं, अपने मुहिब्बों की शिफात चाहती हूं। बीबी
کو اللہ اختیار دے گا. بی بی، اب روایت کے جملے ہیں، بی بی اپنے ماننے والوں میں سے کچھ گنہگاروں کو، جن کی زندگی میں گناہ بھی ہوں گے لیکن بی بی کی محبت ہے، روایت کے جملے، بی بی کی محبت میں کبھی کسی کو کھانا کھلایا تھا، فاطمہ کی محبت میں کبھی کسی غریب کی مدد کی تھی، فاطمہ کی محبت میں کبھی کوئی صدقہ دیا تھا، کبھی کوئی نیکی کی تھی. فاطمہ اپنے محبوں کو، روایت کے جملے ہیں، اپنے محبوں کو اس طرح میدان محشر کی بھیڑ میں چن لیں گی جیسے ایک پرندہ برے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. کیسے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کون سا دانہ کھانے کے قابل ہے، کون سا دانہ خراب ہے. بی بی میدان محشر کی بھیڑ میں اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کو چن لیں گی. اس کے بعد بھی روایت کے کیا جملات ہیں، میں گزر رہا ہوں، کیا شفاعت کا مقام ہوگا. لیکن 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 یہی فاطمہ ہے، جب بی بی کے سامنے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بی بی آپ تو قیامت کی شافعہ ہیں، آپ کی وجہ سے تو شفاعت کا بھرم باقی ہے. آپ بضعت الرسول ہیں، آپ مقام محمود پر فائز ہیں. آپ کے لیے اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حبیب کو کیا دیا اللہ نے؟ یہی فاطمہ تو دی ہے، جس کے بعد کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیا کہا تھا اللہ نے رسول کو؟ کہا یوتی کا رب کا فترزا، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر آواز آئی انا آتینا کل کوثر، دے دیا آپ کو جو دینا تھا. کیا دیا؟ کوثر دے دی، فاطمہ زہرا دے دی، فاطمہ زہرا دے دی. اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. لیکن 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 جب یہی بی بی ہیں، بی بی کے سامنے قبر کی بات ہو رہی ہے تو امیر المومنین سے کہہ رہی ہیں کہ میری قبر پر قرآن کی تلاوت کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا. جب قیامت کی آیات پڑھی جا رہی ہے تو زارو قطار گریہ کر رہی ہیں، پیغمبر سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا ہوگا ہمارا قیامت میں. شافع کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے، جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اللہ اس کو سب کچھ دے دیتا ہے. ہماری اور آپ کی مشکل کیا ہے؟ دو نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا نمازی سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے خراسان میں جب ظہر کی نماز گرمیوں کے دنوں میں پڑھ لیں تو اس کے بعد تو ہم سے بڑا کوئی زاہد اور عابد نہیں ہے. اتنی دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھ کے آئے. جب رمضان میں راشن بانٹ لیں تو ہم سے بڑا تو کوئی نیکوکار کوئی نہیں ہے، ہمارے علاوہ تو سب حقیر ہیں. جب کوئی نیک کام کر لیں، ماتمی جب ماتم کر کے انجمن سے باہر نکلے تو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی عبادت انجام دی ہے. یہ بڑائی کا تصور، نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ماتم کرنے کے بعد، مجلس کروانے کے بعد، سبیل لگانے کے بعد، نیاز کروانے کے بعد اپنے اعمال کو بڑا سمجھنا اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان اہل بیت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر دل کے ساتھ یہ کہے کہ جو کچھ کیا یہ آپ کی خدمت تھی، اگر آپ کے لائق ہو تو آپ قبول کیجئے گا، میں کسی لائق نہیں ہوں، یہ اللہ کو پسند آتا ہے. جو اپنے آپ کو جتنا گنہگار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو جتنا چھوٹا سمجھتا ہے، جتنا حقیر سمجھتا ہے، اللہ اسے اتنا بڑا بنا دیتا ہے. یہ تو معصومین کی بات نہیں ہے. آپ آ جائیں آج کے دور میں، آپ سب نے سنا ہوا ہے آیت اللہ بہجت. جب آیت اللہ بہجت کی قبر جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس میں مل کر درود پڑھے محمد، حضرت معصومہ کے حرم مقدس میں آیت اللہ بہجت کی قبر ہے. آپ جب گئے ہو تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ سادہ زندگی گزارنے والا ایک فقیر انسان آج اس مقام پر ہے کہ کبھی اس کی قبر پر خلوت نظر نہیں آتی.
کبھی ایسا نہیں ہوا رات کی تاریکی میں چلے جائیں یا دن کی روشنی میں چلے جائیں، اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا موجود ہے۔ کیا ہوا؟ من اسعدا اللہ خالص عبادتہ، جو اللہ کے لیے خالص عبادت کرتا ہے، احبط اللہ لہ افضل مصلحتہ، اللہ اس کے لیے اپنی بہترین مصلحت کو جاری کر دیتا ہے۔ وہ تو چلے جاتا ہے لیکن اس کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ جب آیت اللہ بہجت کی قبر پر سنگ لگانے کی، اس کے اوپر ماربل لگانے کی بات کی گئی تو اس ماربل کو خطاطی کرنے کے لیے، آیت اللہ بہجت کا نام لکھنے کے لیے اصفہان بھیجا گیا۔ ان کے شاگردوں نے اور شاگردوں کی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ نام لکھوائے آیت اللہ العظمی عارف واصل آیت اللہ تقی بہجت۔ یہ نیٹ پہ آپ کو واقعہ آرام سے مل جائے گا اگر آپ سنگ قبر آیت اللہ بہجت لکھیں گے صرف تو۔ داستان سنگ قبر، جو تھوڑی بہت فارسی جانتے، داستان قبر سنگ قبر آیت اللہ تقی بہجت لکھیں گے تو یہ واقعہ آرام سے مل جائے گا۔ جب آیت اللہ بہجت کے قبر کی تختی کو اصفہان بھیجا گیا تاکہ اس پر خطاطی ہو جائے اور آیت اللہ العظمی آیت اللہ تقی بہجت عارف بزرگوار یہ سب کچھ لکھوایا جائے، تو جیسے ہی وہ لکھتے تھے پتھر پہ کٹ پڑ جاتا تھا، لکھتے تھے پتھر پہ کٹ پڑ جاتا تھا، سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کے بیٹے کو کہا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ میری قبر پر اگر کچھ لکھنا تو صرف ایک جملہ لکھنا، العبد، بندے خدا، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھنا۔ شہید سردار قاسم سلیمانی کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہے، وہ ایک سردار کے جو عراق کا بھی دفاع کر رہا ہے، جو شام میں حضرت زینب کے روزوں کا بھی دفاع کر رہا ہے، جو لبنان میں بھی تشیع کی مدد کر رہا ہے، جو فلسطین میں بھی مظلوموں کی مدد کر رہا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ نہ میری قبر کو بڑا بنانا، نہ میری قبر کے اوپر کوئی اور ٹائٹل لکھنا، میری قبر کو کرمان میں میرے دوست کے ساتھ بنانا، اور اگر میری قبر پر کچھ لکھنا چاہو تو صرف ایک جملہ لکھنا، سرباز۔ سرباز یعنی کیا؟ سپاہی، یعنی سب سے چھوٹا ٹائٹل فوج کا، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ کمانڈر ہیں، وہ ان کو کتنے عہدے ملے ہیں، ان کو کتنے تمغے ملے ہیں آیت اللہ خامنائی سے۔ کچھ نہیں لکھنے کی اجازت ہے، اگر کچھ لکھنا تو صرف یہ لکھنا کہ میں ایک سرباز ہوں، ایک فوجی ہوں۔ ایران عراق کی جنگ میں، اب بات آ گئی ہے تو سنتے چلے، ایران عراق کی جنگ میں ایک لاکٹ دیا جاتا تھا جس کو وہ لوگ پلاک کہتے تھے، ایک لاکٹ دیا جاتا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا، جو جنگ لڑ رہا ہے اس کا نام لکھا ہوتا تھا، تاکہ اگر شہید ہو جائے اور پہچانا نہ جائے تو اس لاکٹ کے ذریعے سے پہچان ہو جائے۔ جب ان مجاہدوں کو یقین ہو جاتا تھا نا کہ اب ہماری شہادت نزدیک ہے، تو وہ مجاہد کیا کرتے تھے؟ وہ مجاہد اس لاکٹ کو نکال کر دور پھینک دیتے تھے تاکہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے۔ خالص، اخلاص، خلوص اس کو کہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا، شہدائے گمنام جو ایران گئے ہیں اور ایران میں زیارتوں پر گئے ہیں اور وہاں پر انہیں اگر کاروان سالار غلطی سے گلزار شہداء بھی لے گئے کہ جہاں پر عظیم عظیم شہداء کی قبریں ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے شہداؤں کا ایک سلسلہ ہے کہ جنہیں شہدائے گمنام کہا جاتا ہے، جن کا نام و نشان پتہ نہیں ہے۔ جب ان شہدائے گمنام سے پوچھا گیا یا ان شہدائے گمنام نے لکھا کہ ہم کیوں گمنام رہنا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی پلاک اتارنے کے بعد زندہ بچ گیا تو اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ جب میری ماں فاطمہ زہرا کی قبر کا نشان نہیں ہے تو میں بھی نہیں چاہتا کہ میری قبر پر آ کر کوئی فاتحہ پڑھے۔ جب میری ماں کی قبر کا نشان نہیں ہے تو میں بھی اپنی قبر کا نشان نہیں چاہتا۔ جب میری ماں کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، بس مجھے اور بھی کچھ پڑھنا تھا لیکن آپ کے آنسوؤں نے مجبور کر دیا کہ یہاں پر روک دیا جائے۔ عزاداروں، اس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس بی بی کا ذکر صرف زمین پہ نہیں ہوتا، زمین سے زیادہ اس بی بی کا ذکر آسمانوں پر ہوتا۔ اس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں
جس بی بی کے دروازے پر آ کر رسول روز فجر کی نماز سے پہلے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ کی صدائیں بلند کرتے تھے، اس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا عزادارو؟ کیا ستم سہے رسول کی اس بیٹی نے کہ اللہ کے رسول جب سفر پہ جانا چاہتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ کے پاس جاتے تھے، لیکن جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے تھے، فاطمہ کو سینے سے لگاتے تھے، فاطمہ کی خوشبو سونگھتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا یا رسول اللہ بیٹی کو اس طرح کیوں سونگ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے تھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یا رسول اللہ آئے اور آ کر دیکھے آپ کے بعد آپ کی بیٹی کا کیا عالم ہو گیا، آپ کی بیٹی کی کیا حالت ہو گئی۔ روایت کے جملے ہیں عزادارو، فاطمہ کا جسم روز بروز ضعیف ہوتا جا رہا ہے، سر میں اتنا درد رہتا ہے کہ بی بی سر پہ پٹی باندھ کے رکھتی ہے۔ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں جب کوئی رسول کی تعزیت دینے نہیں آتا، جب کوئی رسول کی تسلی دینے نہیں آتا، فاطمہ کا درد بڑھتا چلا جاتا ہے، فاطمہ کی مصیبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، فاطمہ کے دکھوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ وقت آتا ہے کہ جب کچھ لعین دروازے پر آ کر کہتے ہیں علی کو باہر بھیجو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ علی کی حفاظت کے لیے فاطمہ زہرا دروازے پر آ کر کہتی ہے ارے کس دروازے کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہو، اس گھر میں حسن اور حسین موجود ہے۔ آنے والا کہتا ہے ہوا کرے، ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے کہا اس دروازے پر محمد مصطفیٰ سلام کرتے تھے، انہوں نے کہا وَإِن، اگرچہ کیا کرے۔ فاطمہ زہرا سمجھاتی رہی، کچھ اثر نہ ہوا، وہ تکرار کرتے رہے علی کو باہر بھیجو۔ فاطمہ نے کہا علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ امامت کا دفاع کرنے والی بی بی دروازے پر کھڑی رہی، یہ امامت کا دفاع کرنے والی بی بی علی کا دفاع کرتی رہی۔ عزادارو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ ہمیں علی تک پہنچنے نہیں دے گی تو حکم دیا گیا اور مدینے میں خشک لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ خشک لکڑیاں، شہادت کے دن آ گئے، کل شب شہادت ہے، بی بی کی شہادت آپ سنیں گے عزادارو، آج صرف یہیں تک ہی سنیں۔ خشک لکڑیاں جمع کی جانے لگی، مدینے میں فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ عزادارو سننا آسان ہے، کوئی محمد کے دل سے پوچھے بیٹی کے دروازے پر آگ لگا دی گئی۔ صرف اتنا نہیں ہوا، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عزادارو، بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، فاطمہ دروازے کے بیچ میں تھی لیکن فاطمہ جانے نہیں دیتی، فاطمہ ہٹتی نہیں ہے۔ لعین نے ایک تعزیہ دکھا، امام زمانہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، روایات کے جملے ہیں عزادارو، لعین نے ایک تعزیہ نکالا، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نازک ہاتھ، فاطمہ کا نازک ہاتھ، اس کا تعزیانہ، ایک تعزیانہ مارا، فاطمہ نے ہاتھ نہیں ہٹایا، دوسرا تعزیانہ مارا، فاطمہ نے ہاتھ نہیں ہٹایا، اس نے اتنے تعزیانے مارے، بی بی کا ہاتھ ورم کر گیا، ہاتھوں پر نیل پڑ گیا۔ آخری
سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، بی بی پر دروازے کو گرایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عرش الہی پہ زلزلہ آیا، فاطمہ نے آواز بلند کی، یا ابتا ہاکذا یفعل بحبیبتک، اے محمد مصطفیٰ آئے اور آ کر دیکھے آپ کی چہیتی بیٹی کے ساتھ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ آئے محمد مصطفیٰ آئے اور دیکھے ہاکذا یفعل بحبیبتک، یہ کس طرح آپ کی بیٹی پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کی چہیتی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ عزادارو عرش خدا پر لرزہ طاری ہوا، دروازے کو دھکا دیا گیا، بی بی دروازے کے بیچ میں، دروازے کی کیل بی بی کے پہلو میں، بی بی نے آواز دی، فضا خذینی، فضا مجھے بچاؤ، ارے میرا محسن، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادار اللعین گھر میں داخل ہوئے، علی کو گریبان سے پکڑا، مدینے کی گلیوں میں لے جانے لگے۔ فاطمہ زمین پہ گر گئی ہے۔ بچے کا ساکت ہو جانا کیسا درد ہے، ماں کئی دنوں تک اٹھ نہیں سکتی، ماں جس کا بچہ ساکت ہو جائے کئی دنوں تک بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ فاطمہ نے محسوس کر لیا، بس آخری جملے عزادارو، فاطمہ نے محسوس کر لیا کہ کیا ہو رہا ہے، محسن کا درد بھول گئی۔ محسوس کیجئے گا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی۔ فضا یہ علی کو کہاں لے گئے؟ جناب فضا نے بتایا شہزادی علی کو مسجد میں گلے میں رسی باندھ کے لے گئے۔ فاطمہ درد بھول گئی، سر پہ چادر ڈالی، روضہ رسول کی طرف گئی۔ علی نے سلمان کو بلایا، سلمان مدینے کی دیواریں ہل رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلمان نے بتایا مولا فاطمہ زہرا قبر نبی پر موجود ہے اور کہہ رہی ہے میں امت کے لیے بددعا کروں گی۔ علی نے کہا سلمان فاطمہ کو روکو۔ سلمان دوڑتے ہوئے فاطمہ کے پاس پہنچے، شہزادی مدینے کی دیواریں اٹھ رہی ہیں، امت کے لیے بددعا نہ کیجیے۔ سلمان تم دیکھتے نہیں ہو یہ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان نے کہا بی بی مجھے علی نے بھیجا ہے۔ فاطمہ نے علی کا نام سنا، گھر کی طرف چل پڑی، جو علی کا حکم ہوگا فاطمہ اس پر راضی ہے۔ کچھ دیر کے بعد علی کو گھر کی طرف آتے دیکھا، قربان جائے فاطمہ کی عظمت پر۔ کچھ دیر کے بعد علی کو گھر کی طرف آتے دیکھا، فاطمہ پسلیوں کا درد بھول گئی۔ روایت کے جملے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اے علی آئے، یہ آپ کا گھر ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا فاطمہ نے امامت کو بچا لیا، لیکن فاطمہ کی بیٹی زینب کربلا کا میدان، شمر کا خنجر زینب صدا دے گی۔ ارے میری ماں نے چکی آپ